بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی یہ تقریب جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک روایت ہے لیاقت بھائی کی کہ جب بھی ہمارے معزز مہمان دیار غیر سے پاکستان تشریف لاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں، تو یہ ہماری خوش بختی رہی ہے کہ ہمیشہ میزبانی کا شرف جو ہے وہ لیاقت بھائی نے اپنے حصے میں لیا، اور آج بھی ہمارے محترم شیراز کیانی صاحب سرپرست اعلیٰ فیملی گکھڑ ویلفیئر ضلع جہلم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور کافی وقت گزر چکا ہے ان کے آنے کے بعد، اور اب واپسی بھی عنقریب ہے ان کی، تو یہ یوں کہیں کہ ویلکم پارٹی بھی ہے اور الوداعی تقریب بھی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں جناب محترم لیاقت بھائی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب لوگوں کو یہاں مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا، اور یہ ہمیشہ ان کی روایت ہے۔ اور آج جب بھی ہم مل بیٹھتے ہیں تو اشرف بھائی کو ہمیشہ باتوں میں وہ یاد آتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اپنے اپنے طور پر ہم چاہیں گے کہ دعائے مغفرت جو ہے ان کے لیے کر لی جائے۔ یہی اب دوستوں کا جو حق ہے وہ ان کے لیے کہ ہم ان کے لیے جو یہاں سے دعائیں بھیج سکتے ہیں وہ بھیجیں۔ تو محترم غلام مصطفیٰ بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا فرما لیجیے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه للاسلام ومن توفيته منا فتوفه للايمان، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين آمین۔ بہت شکریہ جی۔ میں سب سے یعنی بجائے کہ میں باتیں کرتا رہوں، میں چاہوں گا کہ سارے دوست اس میں شامل ہوں، تعارف بھی ہو جائے گا، کچھ لوگ نئے بھی ہیں جن سے پہلی دفعہ میری ملاقات ہو رہی ہے، اور بہت سارے چہرے جو ہیں وہ شناسا ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنے سے میں شروع کرتا ہوں اور پھر دوست اپنا اپنا تعارف بھی کروائیں، اور تنظیمی حوالے سے زیادہ بات کی ضرورت نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں تعارف، اور لیاقت بھائی کی جو ایفرٹس ہمیشہ سے رہتی ہیں اس حوالے سے ضرور اگر کوئی بندہ ایڈ کرنا چاہے اس میں تو بسم اللہ جی۔ میں جمیل احمد کیانی، نشر و اشاعت کی بھی ذمہ داری ہے بطور نمائندہ گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، اور مشاورتی کونسل کا رکن بھی ہوں، اور ایجوکیشنل جو ڈپارٹمنٹ ہے۔ اچھا جی جی، تاج بھائی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے تاج بھائی؟ جی جی، اور اچھا جی بسم اللہ۔ اور اس طرح جو ایجوکیشنل ہمارا ونگ ہے اس کے لیے بھی میری ذمہ داری ہے، اور باقی آپ دوستوں کی طرح جو بھی بن پڑتا ہے اپنے طور پر کوشش میں ہیں، اور میں اب غلام بھائی سے کہوں گا کہ آپ اپنا چیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلام مصطفیٰ کیانی فرام باغ آزاد کشمیر۔ یہ آگے دے دیں، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلام مصطفیٰ کیانی فرام باغ آزاد کشمیر۔ میں سب سے پہلے محترم لیاقت کیانی صاحب کا مشکور ہوں کہ حسب روایت
وہ جب بھی یہاں پہ کال کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے تیسے بھی ہو تو لازمی شرکت کی جائے۔ یہاں پہ موجود جتنے بھی اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فیڈریشن سے ہیں یا ٹرسٹ سے ہیں، ان سب کے ساتھ بالمشافہ اکثر ملاقات بھی ہوئی، اور سب کو بائی نیم بائی فیس بہت اچھی طریقے سے سب کے ساتھ اللہ ایکسلیکٹ بھی ہے۔ اللہ ان سب اکابرین کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے۔ لیاقت صاحب جب بھی یہاں پہ بلاتے ہیں تو ایک دلی خوشی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور سب اکابرین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ویوز شیئر کریں، اور جو ایک ہمارا پرپز ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی برادری کی خدمت کر سکیں جس درجے کی حد تک بھی ہو سکے۔ ہمارے لیے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اگر پاکستان گکھڑ فیڈریشن ہے یا گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کے پلیٹ فارم سے جو بھی کام ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے اپنے برادری کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو چونکہ باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے تو پھر میں اسی پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، لیاقت صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو۔ یہ ہاتھ میں رکھیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لیاقت علی کیانی صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا، اور ان کے توسط سے ہماری ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ یہ ان کی ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ محبت ہے، جو اکثر ان کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں اس پر ذاتی طور پر ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں، اور ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ مثالی صحت کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور ہماری ان کی محبتیں جو ہیں ہمیں ملتی رہیں۔ جی، اللہ دتا کیانی، ریٹائرڈ سینئر ہیڈ ماسٹر فرام جیلم، پریزیڈنٹ گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ جیلم۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی بھائی۔ مصور اقبال جی، نیڈا ویلی آزاد جموں کشمیر سے۔ تو سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں ایڈ کیانی صاحب کا جو ادھر تک لے کے آئے ہیں، تو لیاقت کیانی صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ یہ سلطان شبیر کیانی آف پرڈیس کنرال، تحصیل ساوا، ضلع جیلوں۔ سب سے پہلے تو میں لیاقت کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبتوں سے سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور یہ ان کا بڑا پن ہے اپنے اس خون کے ساتھ، اپنے کاسٹ کے ساتھ۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اگر ہم میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنی محبت رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شراز کیانی صاحب ہیں، تسلیم کیانی صاحب ہیں، کیپٹن صاحب ہیں، عمر افسر کیانی صاحب ہیں، اور ساتھی جو ادر آئے ہیں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ایک جگہ مل بیٹھے ہیں اسی بہانے سے۔ تو اس میں اپنی ایک چھوٹی سی اپنی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمیشہ میرے دل میں ہوتی ہے۔ پرویز کیانی صاحب میری اس بات کو میں شروع کروں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، چونکہ جو کوئی موقع ملا کہیں بات کرنے کا، میرے خیال میں کیپٹن صاحب کی موجودگی میں، چونکہ تسلیم صاحب تو ہم تو ایک جگہ گئے ہیں تقریباً، تو عمر بھائی بھی ایسے ہی ہے، تو چونکہ آپ اور لیاقت کیانی صاحب اور ادر کچھ ساتھی ایسے ہیں جن سے آج پہلی بار بالمشافہ ملاقات آج پہلی بار ہے، تو اس میں کہ اپنی ایک چھوٹی سی تجویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں۔ تسلیم کیانی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، عمر کیانی صاحب سے، پرویز اختر کیانی صاحب سے، کہ ہمیں کم از کم مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں کوارٹرلی کر لیں کہ ہر علاقے سے کم از کم جو بندہ درد رکھتا ہے اس چیز کا، جس کی سوچ ہمارے ساتھ ملتی ہے، جب ایک ایک بندے کو ہم اکٹھا کرنا ہر علاقے سے شروع کریں گے نا، جو ہماری کاسٹ میں سے ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارا اپنا خون ہے، تو جیسے پہلے بھی ذکر ابھی چل رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے میں بگیال ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں ادمال ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں ہوں، تو میں تو اپنے پورے ایمان سے کہہ سکتا ہوں میں نے آج تک ایسے سوچا نہیں ہے کبھی۔ مثال کے طور پہ میرا سکندرال، چونکہ پرویز سکندرال سے سکندرالی پتی سے تعلق ہے، ایک نام ہو سکتا ہے کیپٹن فائز اختر کیانی،
तस्लीम अहमद कियानी, लियाकत कियानी साहब, ये नाम है एक, लेकिन खून हमारा एक गखड़ है। इस सोच के साथ हम एक कम से कम, जैसा कियानी साहब आए हुए हैं, शिराज कियानी साहब चले आते हैं, तो ये भी एक बहाना बन जाता है। जिस तरह पिछले दिनों मेरे ख्याल में सर जलाल के मुकाम पे इकट्ठे हुए हैं, चले, ये भी एक अच्छे तरीके से मिलने का एक बहाना होता है। तो एक तजवीज़ जो देना चाह रहा हूँ कि हर 3 महीने के बाद जो लोग यहाँ पे मौजूद हों, लियाकत कियानी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, तस्लीम कियानी साहब जैसे लोग, कैप्टन साहब जैसे, उमर कियानी साहब जैसे, अदर भाई भी सारे बैठे हुए हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर 3 महीने के बाद एक इवेंट होना चाहिए हमारा मिलने का। मैं दाद रखता हूं, लेकिन अपने घर तक या फेसबुक तक बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं कौन कौन क्या नहीं है, मकसद नहीं हल हो रहा है। मकसद हल तब होगा जब हम आपस में बिल मुशाफा मिलेंगे, जैसे आज ये मिले हैं, फिर अपनी अपनी कोई राय देगा। तो अपने गठनों के लिए हमने थोड़ा सा आगे होके करना है, हमने इन चीज़ों को छोड़ देना है। फलां ये कह रहा है, वो ठीक है, वो बातें अपनी जगह, लेकिन हमने अपना कोई किरदार अदा करना है इसमें अपने गठनों के लिए। जैसे कि अदर हमें किसी की बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि वो लोग आपस में जो ही किसी के साथ होती है, वो सब लोग दूर दूर तक इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें भी थोड़ी सी ये रीत बनानी है, जो हमारे लोग अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, इस बैठक के अंदर उनको लेकर आए। जो 3 महीने की बैठक मैं कह रहा हूं ना, उसके अंदर उनको लेकर आए बकायदा। जैसा शिराज कियानी साहब ने एक जिम्मा लिया है जी कि गखड़ फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, ये इसको लेकर तो साथियों को साथ मिला के चल पड़े। तो एक ये बुनियाद नहीं है, इसके अलावा बहुत सी बुनियादें हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनके लिए किसी अदारे में कोई बैठा, उनकी जॉब के लिए असल चीजें ये हैं, अपनी बरादरी के लोगों को उठाएं। हम में से ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम यही है कि वो एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। तस्लीम कियानी साहब मेरे बहुत करीब अजीज हैं, मेरे रिश्तेदारी में आते हैं। आज तस्लीम कियानी साहब का नाम मैं जहां भी लेता हूं फख्र से लेता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता हूं वो है, मैं कहता हूं मैं हूं। कैप्टन साहब है, मैं अरफन कहता हूं, मैं कहता हूं मेरे कजन है। मैंने इससे कम सोच कभी नहीं आज तक रखी। तो इस चीज को अपनाएं। अब उन लोगों को हमने छोड़ देना है कि जो छोटी सोच रखते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचनी शुरू कर देते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर हम नेगेटिव को छोड़ दें ना, हम उन्हें क्यों अपनाते हैं फिर। तो ये मेरी एक छोटी सी तजवीज़ थी। सबका टाइम मेरे ख्याल में मैंने ज्यादा ले लिया, बोलना तो मैं बहुत ज्यादा चाह रहा था, लेकिन फिर इंशाल्लाह फिर किसी टाइम पे इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर करेंगे। तो जब हमारे पास इतने कीमती सरमाए मौजूद हैं, मैं तो फख्र करता हूँ, मतलब जिसको भी तारुफ कराता हूँ बड़े फख्र से कहता हूँ तस्लीम कियानी साहब मेरे कजन है, शिराज कियानी साहब मेरे कजन है। अब लियाकत कियानी साहब से मेरे ख्याल में बिल मुशाफा मेरी मुलाकात पहली है, जो सच्ची बात है। तो मैं फख्र से कह सकता हूँ जी अडाला रोड लियाकत कियानी साहब मेरे कजन है, फायद अख्तर कियानी साहब मेरे कजन है, उमर कियानी साहब मेरे कजन है। सब मतलब हम ऐसी सोच अपना लें और उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली कोई काम करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। इस बारे में सब ने कुछ ना कुछ आपने 2 अल्फाज जरूर ऐड करने हैं इसमें। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, सबका टाइम मैंने बोल ले लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेज। अस्सलामु अलैकुम। आसफ हबीब कियानी, दक्खड़ फेडरेशन ज़िला चकवाल करने का मौका दिया है। और मैं पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि ज़िला चकवाल का नाम ही नहीं था कहीं। ये जब तारुफ हुआ है तो इन्होंने हमें बिरादरी से मिलाया है। पहले ज़िला चकवाल का नाम ही नहीं था। मैं जब रिटायर्ड हुआ हूँ तो मैंने एफर्ट की है कि यानी जहाँ जहाँ हमारे गांव 5-6 गांव हैं चकवाल में, वहाँ गया हूँ, जैसे भी गया हूँ उनसे जो है ना बातचीत की है। फिर अल्लाह पाक का करम हुआ है कि कैप्टन फैज़ अख्तर कियानी साहब, तस्लीम कियानी साहब और जनाब परवेज़ अख्तर कियानी साहब का भी मशकूर हूँ कि इन्होंने जनाब इसी तरीके से वो हमारे पास आए और हमें इज़्ज़त बख्शी और उन्होंने हमारी जो गखड़ फेडरेशन ज़िला चकवाल की बुनियाद रखी और वहाँ जो है ना सारी तकरीब भी हुई। और इसके बाद भी ये जो हम इकट्ठे बैठे हैं इसी वजह से बैठे हैं। टैलेंट अवार्ड में भी आते हैं हम, और जहाँ भी कोई फंक्शन होता है अपने खून से आके मिलते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। मैं सर्विस में भी रहा हूँ, जहाँ कियानी का बोर्ड लगा हुआ था कबीर वाला में रास्ते में, मैं रुक जाता था वहाँ पे और रुक के जाता था गाड़ी लेके सीधा अंदर।
कहता था भाई मैं भी क्या नहीं हूं, मिलने के लिए आया हूं और दर्द रखता हूं। हम थोड़े इस वजह से पीछे चले गए कि हमारे जो आबा अजदाद हैं वो भी रावलपिंडी से गए हुए हैं। कनाट खलील हमारा साहब का गांव है। मेरे बाबा नेक मोहम्मद साहब वहां से गए थे वहां। तो काफी लोग जो चकवाल में हैं वो ज्यादातर जो है ना कोई जेलम से गए हुए हैं और ज्यादा रावलपिंडी से उधर गए हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई जब हम गखड़ फेडरेशन ने हमें जो है ना इस तरीके से तारफ कराया अपनी बिरादरी से, हमें भी अपना खून मिला और बहुत खुशी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसी तौर पे जनाब लियाकत कियानी साहब का कि ये जो हमारी बिरादरी के करीम है जेलम से तशरीफ़ लाए हैं, रावलपिंडी से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, तो इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ुबैर कियानी चकवाल से। मैं दुबई में काम करता हूँ और अंकल का बहुत शुक्रिया लियाकत कियानी साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ आज दावत दी, सबको इकट्ठा किया। आप सब लोगों का शुक्रिया कि हम एक बिरादरी इकट्ठे हुए। बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा कि मैं बाहर क्या देखता हूँ कि दुबई में होता हूँ तो वहाँ पे ना एक इंडिया का एक एरिया है तो तमिलनाडु, वहाँ के लोग ना अपनी यूथ को जो है ना, मतलब उनके बारे में एक सेइंग है कि एक बंदा एक कंपनी में दाखिल हो गया ना तो 6 महीने के बाद सारी कंपनी के बंदे उसी फैमिली से होंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी यूथ को जो है ना लेके आना चाहिए, उनको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए कि आप इस डिपार्टमेंट में जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे इस एरिया की है और स्पेशली जो गखड़ है, मतलब हम छोटी जॉब्स में मतलब अपने आप को एक बड़ा सेटिस्फैक्ट्री फील करते हैं कि यार मैंने ना ये जॉब कर ली है तो आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बट हमें कुछ अपने आप को एज अ बिरादरी ऊपर लेके जाना चाहिए। तो मैं बस यही एक पॉइंट जो है ना वो ऐड करूँगा। बाकी अंकल ने बहुत अच्छी बातें की हैं और आई थिंक जो है इसके ऊपर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, वंस अगेन थैंक यू। उस्मान आप भी ये वजह जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खादम सनकियानी है, चिकार से हूँ और लियाकत भाई मेरे कज़न हैं हम दोनों। तो बहुत शुक्रिया शराज भाई जान का, पहले से काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, तो 3-4 चेहरे हैं जो आज पहली मरतबा देखे हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आने वालों के लिए वेलकम। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताज कियानी बार बार कहता रहता हूँ कि मैं अगर गखड़ा धमाल कहता हूँ, नहीं सब बात इस तरह है कि मैं अगर ये कहता हूं तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं आदमालू को फोकियत देता हूं ना। गखड़ जहां पे नाम आता है, हर गखड़ दूसरे गखड़ का दादा पोतरा है। ये मेरे भाईजान बैठे हुए हैं, ये मेरे काबरीन है सारे, इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के जो है ये 1.5-2 साल हुए हैं जी मैंने ये गखड़गिरी करते हुए। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनको ये पता नहीं कि हमारी बैकग्राउंड क्या है। कम से कम परदादे तक तो नाम पता होना चाहिए ना जी बंदे को, या ये पता होना चाहिए कि हमारे जद अमजद कहां से आए और हम कहां पहुंचे हैं, क्या स्वभाव था, ये पता होना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई प्रेशराइज ना करे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाइयों का जो वक्त निकालते हैं, इतने कीमती आपका वक्त है, वक्त देते हैं। अल्लाह इस घर को आबाद रखे जहां पे हमें सब मिल बैठने का जो है मौका मिलता है, छत कायम रहे, अल्लाह करे। भाईजान आते हैं, जब भी आते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, पहचान होती है आपकी, आपके खानदान की, पता चलता है जी को बंदा है। तो गुमनाम जिंदगी मत गुजारें, आपका होना बहुत जरूरी है। आप कहां पे हैं, आपका होना बहुत जरूरी है। हम जब मिलते हैं भाईजान से, आज मेरी मुलाकात हो रही है इतने अरसे के बाद, तो पता चला कई सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये एक कशिश है, ये एक ब्लड सर्कुलेशन। कोशिश करें कि जहां भी गखड़ हैं आपके नजदीक तरीन है, उनको अवेयरनेस दें, जो यंग बच्चे हैं उनको, और इस गखड़ ब्लड को बचाएं। हमारा दीन भी कहता है कि आपस में मिलें, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है, तो इस मोहब्बत को बढ़ाएं और इस गखड़ ब्लड को भी बचाएं जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तनवीर कियानी, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।
اور اچھا تنویر کیانی مظفرآباد آزاد کشمیر سے. تو گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ کا وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ادنا سا کارکن بنایا ہوا ہے, پریزیڈنٹ رکھا ہوا ہے لوکل وہاں پہ باڈی کا. اور اس سے پہلے میرا تھوڑا سا وہ بھی تعارف کرا دوں کہ گکھڑ فیڈریشن سے 25-30 سال کا میرے والد صاحب کا پہلے میں اسی سے کرا دیتا ہوں. وہ والد صاحب ابھی بھی اور میں بھی ابھی اس کے ساتھ میں سب کوئی ایسی چیز نہیں میرے لیے کبھی یہ چیز مانی نہیں رکھتی. سب ماشاء اللہ بڑی پازیٹیو میں نے باتیں سنی ہیں, سب نے کہی ہیں کہ پرانا تعارف کا یہ ہے کہ چھوٹا سا تھا تقریباً اسکول لائف میں اکبر کیانی صاحب ابا جی ادھر آیا کرتے. کمیٹی چوک میں تھا آفس, کہاں پہ تھا, ادھر میں آیا کرتا تھا. وہ کیپٹن صاحب سمارٹ بھی تھے, ینگ بھی تھے, بڑے لمبے میں چھوٹا تھا ابھی بھی ہیں لیکن اس بڑے لمبے اور کھولا ہو کر وہ پاکستان کے ابھی کنفرم ہو گیا مجھے یاد ہے ساری چیزیں. الحمدللہ ادھر بھی جاتے رہے. یہ سارا کوئی یعنی کہ بہت پرانا ہمارا ایک سلسلہ ہے. تو اسی کے لیتے ہوئے پھر لیاقت بھائی آئے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ ہم گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ کے بناتے ہیں, تھوڑا سا جو ہماری فیڈریشن سے برڈن بھی کم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ہم کسی کے ہم پلا یا ہمارے کو ہم پلا, صرف یہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کا بوجھ ہم تقسیم کر سکیں, بانٹ سکیں. کیونکہ فیملی کا کام ہونا ہے, کسی طریقے سے کوئی بھی کرے, ٹھیک ہے, 10 تنظیمیں بنے 50 بنے, فائدہ کس کو, گکھڑوں کو فائدہ ہوگا. چلو کوئی ہر ایک دوسرے کا ہم بوجھ ہلکا کر, ہر بندہ مصروف ہے. موجودہ فی الوقت زمانہ بہت مشکل کام ہے ابھی. تو یہ تو چلو تعارف ہو گیا. اس کے علاوہ میں ابھی تھوڑی سی ایک تجویز بھی دینا چاہوں گا, جس طرح باقی بھائیوں نے بھی کہا ہے کہ برادری کو پروموٹ کرنا. جو ہمارا مقصد مین یہاں بیٹھنے کا, آنے کا, گیٹ ٹوگیدر کا, یہ جو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے خاندان کو آگے لے کے چلیں. کچھ چیزوں میں تو ہم الحمدللہ آگے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور جو ہمارے خاندان کا جو ہمارا بلڈ ہے, جو ہم کسی کو اپنے ہم پلہ کم ہی برداشت کرتے ہیں, تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے. تھوڑی سی ہماری اللہ معاف کرے کہ تکبر والی بات بھی نہ ہو. جو مثال کو میں اپنے علاقے کی بات کروں, پورے مظفرآباد میں ہمارا کافی سارے گکھڑ فیملی چکار ہے, دوسرا چیزہ لیاقت بھائی پتہ ہے, چیلا بانڈی جو میں اسپیشلی میرا گاؤں ہے, تو وہاں کے بارے میں مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. آپ مظفرآباد اڈے میں اتریں, پوچھیں چیلا بانڈی کے کیا نہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چند 100 گھر ہیں, تو چند ہزار گھروں میں یا کس طرح ان کی وہاں پہ کیا اہمیت ہے, کیا وہ ہے, وہ چیزیں میں خیر میں اتنی وہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, اچھا نہیں لگتا اپنے منہ سے کرنا. وہ ہم گکھڑ ہیں تو سب اسی کے ہیں, اسی طرح ہیں. ابھی کہنے کا مقصد ہے کہ ایجوکیشن پہ کام کیا جائے. اس کے علاوہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں قریب ہونا چاہیے, تھوڑے سے ہم دور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, یہ دور ہیں ابھی ماشاءاللہ. جس طرح ہمارا سیٹ اپ بنا ہے, کافی ہماری قربتیں بن رہی ہیں. اس کے لیے سب سے مین بات جو میری ابھی ان سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ رشتہ داریاں آپس میں کی جائیں. کشمیر کے لوگ یہاں کریں, یہاں کے لوگ کشمیر سے کریں, تو یہ ہماری انٹریکشن بہت زیادہ سے بڑھ جائے گی ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے نا, بہت قریب ہو جائیں گے. بھلے ہم گکھڑ شاہ کی لاد رشتہ دار ہیں, سارے دادے پوترے ہیں, ٹھیک ہے, بیچ میں کوئی چلے گوتیں شوتیں چھوڑ دیں, وہ نہیں ہے کچھ بھی. مگر اس کے باوجود بھی اس وقت کے لحاظ سے ہمیں رشتے آپس میں کم از کم کرنے چاہیے. اس کے بعد وہ بھائی نے جو دبئی والا نام کیا اپنا تھا, زبیر بھائی نے, اس کا مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیں ینگز کو, لڑکوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, ایجوکیشن پہ فوکس کر کے. اس کے علاوہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ماشاءاللہ اس میں بہت اچھے لوگ ہیں جو فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ بھی کریں. پوری اتنی بڑی فیملی میں کہتا ہوں 10 وہ سدنوں کی مثال دیکھی, آٹا ایک انہوں نے کر کے تو کس طرح ساری فیملیاں باہر لے گئے ہیں. تو ادھر ابھی پاکستان میں اگر جابز کے مواقع نہیں ہیں, جابز ہیں 20, 25, 30 ہزار 40 ہزار, اس میں کیا ہوگا کچھ, وہ مشکل ہے مینیج کرنا. تو کچھ ایسا کوئی سیٹ اپ بنایا جائے کہ ہم اپنے لڑکوں کو باہر کسی فارین کنٹری میں بھیجیں اور چیز تاکہ وہاں پہ وہ جا کے کام کریں. فنڈ ہم ایک ایسا کوئی ان کا علیحدہ بنا لیں, جنریٹ کریں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے انشاءاللہ. باقی گکھڑ فیڈریشن بھی بہت کام کر رہی ہے ماشاءاللہ, فیملی ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی کام الحمدللہ ہر شعبے میں ہو رہے ہیں. لیکن پراپر میں کم از کم اتنے سالوں میں نہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان سے سیٹسفائی ہوں, نہ میں اپنے اس سے ٹرسٹ سے جس میں ابھی مجھے عہدہ ہی ملا ہوا ہے, میں اس سے سیٹسفائی ہوں. حالانکہ سارے کام کر رہے ہیں. تو جس طرح ہماری فیملی ہے, رائل بلڈ ہے نا, جس طرح ہمارا پورا آپ ہسٹری دیکھیں, باقی فیملیوں سے ہم بہت آگے ہیں, لیکن کام ہمارے کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ ٹانگیں زیادہ کھیلنے کا ہے, لیکن وہ چلتا رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. میں اپنے آپ کو جو چہلا کے بتا رہا ہوں نا, میں نے اتنی محنت کیا. جی نے مجھے کہا تیری برادری تیری نہیں ہو سکتی, میں نے ان کے لیے جو کیا نا, خدا کی قسم کے الفاظ ہیں. میں پھر بھی کروں گا, میں نے کہا میں مردان کروں گا. میں نے بہت کیا ہے, جانی مالی نقصان کیے ہیں. یہ بھی آپ کو جو ہے نا ساری چیز خود مانیں گے, جنہوں نے کیا نا خود کہیں گے ہاں تنویر بھائی نے اس طرح کیا ہے, لیکن وہ ہم نے نہیں مانی. بس وہ پھر بعد پچھتاوے بعد میں آ رہے ہیں. لیکن یہ اوور آل ہماری فیملی کا مسئلہ ہے. پہلے میں ڈسہارڈ تھا, ادھر آیا ہوں, پنڈی آیا ہوں, آپ لوگوں سب سے ملا ہوں, فیملی اپنی دیکھی, جلم تک پورے پاکستان میں سب کے یہ حالات ہیں. تو پھر تھوڑی دل کو چلی ہو یار, میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ زلزلہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمارے لینے بلا بہت شکریہ جی, جزاک اللہ.